ابرا کے لشکر میں کتنے ہاتھی تھے، اور ابابیل کے پاس کتنے کنکر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ کس پہاڑی کے قریب تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کیفیت میں پیدا ہوئے؟ شیطان اب تک کل کتنی بار چیخا؟ اوس خزرج کی جنگ کتنا عرصہ چلی وغیرہ۔ ایسے کئی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ ابرا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ کی طرف داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرا عیسائی تھا، اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیے کی طرح بڑے تھے، ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بالکل اسی طرح جیسے آج کل کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرا کا ہاتھی محمود ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوسی کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل کی آیت کاسف معقول میں اس کا ذکر ہے۔ ابرا اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن جب حملہ آور مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد، ایک روایت کے مطابق 50 یا 55 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ کعب پہلے یہودی تھے، اسی تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دایا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت ان کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ پاک نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائش ہوئی، چوتھی بار اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔
اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا، جو کچھ سنتا تھا اور دیکھتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچی ٹیلی پر چڑھ کر چلا رہا تھا کہ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہوئے اور بولے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا آمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے اشعار میں تعریف کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول خطاب ملا۔ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا وہی نبی کی پیدائش کا وقت ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت معلوم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کوئی تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں یعنی تم میں سے وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے ساتھ ایک علامت ہے یعنی مور نبوت، اس میں سب سے زیادہ وہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کے علامات کے طور پر پرانی کتب موجود ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے یہ بات بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے یہودی کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو سب نے اپنے گھر کے افراد کو یہ باتیں بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر مل چکی تھی تو انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ آج رات تو پھر عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ بات یہودی عالم کو بتائے گی۔ اس نے کہا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ وہ لوگوں سے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کندھے سے کپڑا اٹھایا۔ جو ہی یہودی کی نظر مور نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس سے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس پر اس نے جواب دیا میں اس غم سے بے ہوش ہوا ہوں کہ میری قوم میں نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ دور جاہلیت کے کچھ حالات۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کا نام ہی دور جاہلیت کا دیا جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے اس قوم کا تعارف یہ تھا کہ ان کو امیین یعنی ان پڑھ قوم کہا جاتا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پیروکار اور رہنما انسانیت کی رہنمائی میں ناکام ہو چکے تھے۔ آسمانی کتابیں کسی نہ کسی شکل موجود تھیں لیکن ان میں اتنی تحریف اور ترمیم ہو چکی تھی کہ اب ان میں اصل اور نقل حقیقت اور ملاوٹ کی پہچان کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ یہودیت اصل دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر صرف چند بے جا رسموں کا نام بن کر رہ گئی تھی۔ عیسائیت میں توحید کی جگہ تثلیث کا عقیدہ داخل کر دیا گیا تھا، یعنی عیسائی ایک کے بجائے 3 خداؤں کو ماننے لگ گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں ان سے ہٹ گئے تھے۔ ایران کے مجوسی بھی اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے آگ کی پوجا کرتے تھے اور بس برائے نام خدا کو مانتے تھے۔ ہندو مذہب میں سب زیادہ بت پرستی پائی جاتی تھی اور یہ چھٹی صدی میں اپنے عروج پر تھی۔ تب ان کے خداؤں اور دیوتاؤں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں تھی۔ مجموعی طور پر پوری دنیا میں یہی صورتحال تھی۔ عربوں کا یہ حال تھا کہ جہالت کی وجہ سے دنیا جہاں کی ہر خرابی اور برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ عربوں میں مذہب کا یہ عالم تھا کہ تقریباً سارا عرب شرک اور بت پرستی مبتلا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے تھے اور ان کے پیروکار ہونے
کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی توحید کے پرچار اور شرک سے انکار میں گزری تھی، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے جس کعبہ کو صرف ایک رب کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر ان لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ عدل و انصاف کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف لاقانونیت اور ظلم کا راج تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور قانون۔ کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اس کے بدلے میں کئی کی آدمی قتل کی سزا سنا دی جاتی، اور اگر کوئی کمزور مارا جاتا تو اس کے بدلے میں چند ٹکے دے کر اس جرم پر ہی مٹی ڈال دی جاتی۔ امن و امان کی صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف جنگ و جدل، لوٹ مار کا ماحول تھا۔ وہ لوگ بڑے دھڑلے سے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور بے گناہوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر لڑ پڑتے تھے اور پھر سال تک وہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ کبھی کسی کا گھوڑا دوسری گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تو اس پر لڑائی شروع ہو گئی کہ تمہارے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے ایک قدم آگے کیوں رکھ دیا۔ کبھی اس پر لڑ پڑتے کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی شروع ہوتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑائی قوموں، قبیلوں اور ملکوں تک پھیل جاتی، اور پھر یہ لڑائی کئی کی نسلوں تک چلتی رہتی۔ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ فلاں کے ساتھ ہماری دشمنی اور جنگ ہے، اس کے ساتھ کبھی صلح نہ کرنا۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے انصار مدینہ کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج میں 120 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی۔ وہ لوگ بیٹی پیدا ہونے کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی وہ نام نہاد غیرت اور شرم کے مارے دوسرے لوگوں سے چھپتا پھر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس وقت تک اس کو چین نہ آتا جب تک وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن نہ کر دیتا۔ غرض ساری دھرتی شرک، بت پرستی، ظلموں سے تم برائیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف فساد ہی فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ تھا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے دنیا سے دور جہالت کا خاتمہ ہوا اور علم و عرفان کا آغاز ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے شرک، بت پرستی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو توحید کا پیغام ملا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے ہلاکت کے کنارے پر پہنچی ہوئی انسانیت کو نجات و کامیابی کا پیغام ملا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام ملا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔